کلپ نمبر 1678۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ تحریم کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ تحریم کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس سورت میں 2 رکوع اور 12 آیتیں ہیں۔ تحریم نام رکھنے کی وجہ: تحریم کا معنی ہے کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت کے کلمے لما تحرم سے ماخوذ ہے۔ سورہ تحریم کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بعض واقعات سے ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر اپنے اوپر شہد کھانا یا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ سورت کی ابتدا میں انتہائی لطف و کرم والے انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات آپ کی شان کے لائق نہیں کہ آپ ازواج مطہرات کو راضی کریں، بلکہ ازواج مطہرات کو چاہیے کہ وہ آپ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کی ایک بات دوسری زوجہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی اور انہیں توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 3، ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اور اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دے کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانیں جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اہل ایمان کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ نمبر 4، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنے اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 5، اس صورت کے آخر میں کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال بیان فرمائی گئی، تاکہ 2 بری مثالیں اور 2 اچھی مثالیں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں۔ سورہ طلاق کے ساتھ مناسبت: سورہ تحریم کی اپنے سے ماقبل سورہ طلاق کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں عورتوں سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی۔ شان نزول: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں شہد نوش فرماتے اور ان کے یہاں کچھ زیادہ دیر تشریف فرما رہتے تھے۔ میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باہم مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے ہاں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں تو وہ ان سے عرض کرے کہ آپ نے مغافیر تناول فرمایا ہے، مجھے آپ کے دہنے مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جب ایسا کیا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا منشا معلوم تھا تو ارشاد فرمایا، نہیں، البتہ میں نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں شہد نوش فرمایا تھا، تو ہرگز میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اور میں نے اس پر قسم کھائی، تم اس بات کی کسی اور کو خبر مت دینا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اس نے آپ کی ان دونوں مبارک بیویوں کا یہ قصور معاف فرما دیا اور آپ کے لیے اس قسم کا کفارہ بیان فرما دیا ہے جس سے آپ کی ساری امت پر آسانی ہوگی۔ آیت یا ایہا النبی لما تحرم سے حاصل ہونے والی معلومات: اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قسم کھا لینے سے چیز قسم کھانے والے پر حرام ہو جاتی ہے، اور جب وہ چیز استعمال کرے گا تو کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہد کو اپنے آپ پر حرام فرما لینا محض ازواج مطہرات کو راضی کرنے کے لیے تھا، نہ کہ بے علمی کی وجہ سے، کیونکہ اپنے منہ کی بو غیب نہیں، وہ تو محسوس ہوتی ہے، لہٰذا بد مذہب اس آیت سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے علمی پر دلیل نہیں پکڑ سکتے۔